ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال اللہ تعالی وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ معزز علماء اکرام، انتہائی میرے باوقار بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مقولہ میرے ذہن میں ہے۔ کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ تقریر کرتے تھے آنکھ میچ کے، آنکھ بند کر کے۔ تقریر آنکھ بند کے کرتے رہے، آدمی چلتے رہے، سننے والے چلتے رہے۔ امام صاحب کو، مقرر کو تقریر کرتے ہوئے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا اور آنکھ بند کر وہ تقریر کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگ چلتے لگے۔ اس نے آنکھ کھلی تو صرف اس کے سامنے ایک عبد الرحمن نام کا آدمی بیٹھا پایا۔ اس نے سوچا کم سے کم عبد الرحمن تو بیٹھا ہے میری بات سننے کے لیے۔ لوگ چلے گئے الگ ہوئے۔ اس نے کہا مول صاحب میں تو صرف یہاں مار بیٹھا ہوں، تو چادر پہ جو بیٹھا ہوں نا یہ چادر میری ہے، نہیں میں بھی نہ پاتا تو ہی قادر جوت کا 5-7 آدمی بیٹھا ہی۔ یہ مذاق ہے دینی مجلس کو۔ اگر ہی نہیں 2-4 نچڑنی آ جاتی نا، اوڑ پاس بعد نہ ملتا، اتنے آدمی آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی مجلس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس مجلس کی قدر و قیمت ابھی آپ نے سنی شروع میں۔ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے فرشتے پوری زمین کا گشت کرتے ہیں۔ مختلف کاموں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اور اسی ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے اس دینی مجلس میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اور جب تک یہ مجلس چلے گی اللہ کے فرشتے بدستور رہیں گے اس میں۔ یقین ہے ایک مسلمان کا، لیکن وہ ثواب، وہ نیکی، وہ عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر سرکار کی کوئی پلاننگ ہوتی کہ یہ آخری ڈیٹ ہے، یہ فارم بھرو گے آپ کو 5000 کھاتے میں آ جائیں گے، شاید ہے کہ کوئی فجر کی اذان کے بعد نوٹ بندی میں آپ نے دیکھا لوگ 3 بجے تک پوری رات تک بینک کے گیٹ پر پڑے رہے۔ لیکن یہ ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں رکھا ہے اس کا احساس نہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہمیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے گشت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں اپنے بندوں کے دل کے بھید سے واقف ہے، ہم سب کے پلان سے واقف ہے۔ ہم بیٹھے تو مسجد میں، لیکن ہمارا دل میں کیا اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کے پلان سے، اس کے دل میں ایک ایک بات سے اللہ واقف ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے اس اپنے بندوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، تم کہاں تھے؟ کہا ہے اللہ ہم فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں موجود تھے، تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرا ذکر اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے میرے بندیوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے یا جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، غیب پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی میں نے بخشش کا فیصلے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی بخشش کو کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ فرشتوں کو، لیکن وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ ہو سکتا ہے پھر ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ شاعر کہتا ہے صدا نہ باغاں بلبل بولے، صدا نہ باغاں بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ساتھی مل جل بیٹھے، صدا نہ مجلس یاراں۔ آج آپ کی چھوٹی سی بستی میں دین کی مجلس ہے، اگلا کوئی جب اجتماع لگے گا آپ کے گاؤں میں، کتنے سننے والے زندہ رہیں گے اور کتنے سنانے والے زندہ رہیں گے، اس کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کوئی نف نہیں جانتا وہ کل کہاں کھائے گا، کوئی نف نہیں جانتا ماں کے رحم کے اندر کیا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں، ماں کے رحم کے اندر جس بچے کی پرورش ہم کر رہے ہیں اس بچے کو ہم نے دیکھنے والا بنایا کہ نہیں بنایا، کوئی دنیا کا انسان نہیں جانتا۔ ہم نے اس کو دل و دماغ کو صحیح بنایا کہ نہیں بنایا، کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ ہم نے اسے چلنے کے لائق بنایا نہیں بنایا، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، کوئی نہیں جانتا اس کو، وہ کہاں مرے گا۔ انسان کو موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، سفر مرے گا، حضر میں مرے گا، ہسپتال مرے گا، ہوا کی فضاؤں میں مرے گا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے اسے موت آئے گی۔ اس کی موت کا بہانہ کینسر بنے گا، کیا بنے گا، کوئی نفس نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس کو دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا خدا کو یاد کر غافل تجھے غفلت نے گھیرا ہے، خدا کو یاد کر غافل تجھے غفلت نے گھیرا ہے، تیرا دنیا فانی میں کوئی دن کا بسیرا ہے، نہیں بنتا کوئی ساتھی کسی کے بعد مرنے کے، یہ جیتے جی کا جھگڑا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ جب تک جان سلامت ہے یہ زمین آپ کی، یہ مکان آپ کا، یہ کاروبار آپ کا، یہ بزنس آپ کا، جہاں موت آ جائے گی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ جوسا ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ میدان و محشر میں آپ اپنے بیٹے کے سے ایک سوال کریں گے نیکی کا، بیٹا آپ سے نظریں چرائے گا، بیوی آپ سے نظریں چرائے گی، بیٹی آپ سے نظریں پھیر لے گی، رشتہ دار آپ سے دور بھاگیں گے۔ ایک نیکی کے لیے آپ تمام کے تمام خاندان کے پاس گھوم جائیے گا، ایک نیکی آپ کو کسی قیمت میں آپ کو کنبے والے نہیں دینے کو تیار، ایک نیکی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، اس زندگی کو غنیمت جان لو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کب موت آ جائے، کب انسان کے جسم سے روح جو جدا ہو جائے کوئی نفس نہیں جانتا۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا غارہ بنا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال آسماں۔ موت کی پردور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، موت کی پردور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ جب اللہ کا طوفان آتا ہے بڑی بڑی عمارتیں زمین میں چلی جاتی ہیں، جب موت کا طوفان انسان سے ٹکرائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو موت کے فکر کی توفیق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے ہوشیار وہ ہے جو موت کو نہ بھولے۔ رب نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم زمین کے کسی خطے میں چھپ جاؤ لیکن موت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، موت کے طوفان سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، طے شدہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا وقت متعین کر رکھا ہے اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کے فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موت سے کس کو رستگاری ہے، اس موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل کو تیری باری ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے درمیان تمہارا خاندان کا آدمی مردہ پڑا ہے، طاقت ہو اسے زندہ کر کے بتاؤ۔ رب نے فرمایا قل اللہ یحییکم، یہ زندگی تم کو ہم نے دی ہے، ثم یمیتکم، ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور ہم نے تمہیں زندگی دی پھر موت دیں گے، پھر اس کے بعد تمہیں قبر سے میدان حشر میں لے کے آئیں گے، تم سے تمہاری زندگی کا حساب و کتاب مانگیں گے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں موت کے فکر کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب پنڈلیاں ٹکرائیں گی آپس میں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا غور کرو اس آدمی کو، غور سے دیکھو کبھی جو تمہارے درمیان میں قریب موت کے آگوش میں جانے والا ہے،
انسان کی پنڈلیاں ٹکراتی ہیں. شاعر کہتا ہے اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب روح کھینچے گی رگ رگ سے. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب روح کھینچے گی رگ رگ سے. جب سانس کا ڈورا ٹوٹے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. میرے بھائی موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کی موت کی کیفیت کیا ہے, موت کا نقشہ کیا ہے, موت کی تلخی کیا. آپ نے فرمایا انسان کی زبان سے موت کی تلخی, اس کی کڑواہٹ قیامت تک نہیں جائے گی. قیامت تک اس کی تلخی انسان کی زبان سے نہیں جائے گی موت کا اثر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں موت کی فکر کی توفیق دے. موت کا اگر انسان یاد کرے تو نماز کو ضائع نہیں کر سکتا. اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ موت آئے گی, اللہ کے گھر سے کبھی لاپرواہی نہیں کر سکتا. مائیں کبھی نماز ضائع نہیں کر سکتی, مائیں کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی, میرے بزرگوں, نوجوانوں, خواتین اسلام, اللہ رب العالمین سے ڈرو اور موت کا نقشہ سامنے رکھو اور موت کی تیاری کرو. موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ دنیا کے اے مسافر, دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب قبر ایک فتنہ ہے. آپ نے فرمایا اس فتنے سے پناہ مانگو, قبر کے عذاب کے فتنے سے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں ہے, قبر تیار کی جا رہی ہے, قبر میں دیری ہے. آپ قبرستان کے کونے میں زمین کوریدتے ہیں اور سر قطار روتے ہیں. صحابہ نے سوال کہ اللہ کے رسول موت یقینی چیز ہے, موت آئے گی. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میں تم اپنے بھائی کو قبر کے حوالے کرو گے اور جو یہاں جو سوال جواب اللہ کے فرشتے کریں گے ان کے جواب آسان نہیں ہے. کہا احباب نے ہر دفن کے وقت, کہا احباب نے ہر دفن کے وقت, اب ہم وہاں کا حال کیا جانے. قبر تک ہم نے آپ کی تعظیم کر دی, آگے آپ کے نامہ اعمال جانے. ہماری جو ذمہ داری تھی, وارثین کہتے ہیں اپنے مرنے والے بھائی سے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی, ہم نے آپ کو نہلایا, غسل دیا, ہم نے آپ کو کفن پہنا دیا, قبر کے حوالے کر دیا. اب یہاں سے آگے کیا معاملے ہونے والے ہیں ہم نہیں جانتے. اب یہاں سے معاملے تیرے اعمال سے وابستہ ہیں. اللہ کے رسول فرمایا 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں, 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں. مولوی صاحب میرا وقت پورا نہیں ہوا ابھی, آپ مجھے 20 منٹ دیے, 20 منٹ مجھے بولنے دیجیے. 3 چیزیں ساتھ جائیں گی, 2 چیزیں واپس آ جائیں گی, 1 چیز اس کے ساتھ چلی جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی چیز اس کا مال, اس کے وارثین, اس کی اولاد اور اس کا عمل. مال بھی واپس آ گیا, اس کے وارثین بھی واپس آ گئے, اور 2 چیزیں واپس آ گئی قبرستان سے. 1 چیز ساتھ میں چلی گئی, وہ اس کا عمل. جو ہم اور آپ نے اچھے عمل کیے ہیں یا برے کیے ہیں, اب قبر سے واسطہ عمل سے رہ گیا ہے. وہاں کوئی اولاد, کوئی خاندان, کوئی قبیلہ, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست و احباب, کوئی واسطہ نہیں. وہاں تو صرف معاملہ عمل سے جڑے ہوئے. شاعر کہتا ہے فرش مخمل پہ اے سونے والو, فرش مخمل پہ اے سونے والو, تمہیں مٹی میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والو, تمہیں مٹی میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا تو جائزہ لے ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. پہن کر کفن کا ایک جوڑا, پہن کر کفن کا ایک جوڑا, زمین پہ سونا پڑے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے صاف کر دیا, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی میں لوٹائیں گے اور مٹی سے واپس نکال کر تمہیں میدان حشر میں لائیں گے. قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ,
میں اکیلا مکان ہوں، انا بیت الدود میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، انا بیت الظلمہ یہ مکان اندھیرا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں موت کے فکر کی توفیق دے، اور موت کے بعد اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے بچائیو، قبر کے فتنوں سے بچائیو، قبر کی مشکلات کو آسان فرمائیو، اور جتنے ہمارے بیچ میں نہیں رہے اے اللہ تو سب کی بخشش کا فیصلے فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے گھر میں تیرے بندے تیرے بندیاں نوجوان بزرگ حاضر ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی بخشش کا فیصلے فرما دے، اے اللہ اب ہم نہیں جانتے پھر موقع تیرے گھر میں بیٹھنے کا ملے گا نہیں ملے گا، یہ زبان سلامت رہے گی کہ نہیں رہے گی، کان سننے کے لائق رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زبان بولنے کے لائق رہے گی کہ نہیں رہے گی، ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہو سکتا ہے تیرے گھر میں آخری حاضری ہو، پھر تیرے گھر میں حاضری دینے کا موقع نہ مل سکے، ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں، اے اللہ تو ہم سب کی بخشش کا فیصلے فرما دے، اے اللہ دور دراز سے ہمارے علاقے میں دہلی وغیرہ سے علماء اور دوسرے ساتھی آئے ہیں، اے اللہ ان کی نیت سے تیرے دین کی تبلیغ ہے، اے اللہ تو ان کے آنے کو ان کے جانے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سفر میں مشکلات ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کے اس مشکل کو اللہ نجات اور بخش کا ذریعہ بنائیو، اے اللہ جس بھائی نے مولانا ہارون ریاضی صاحب نے یہ دین کی نسبت سے یہ پروگرام کیا ہے، اے اللہ تو ان کو بہتر اجر عطا فرما، اور یہاں کے جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ جو نہائے کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں آ سکے، اے اللہ تو نیت کے ساتھ سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔